معلمہ پاک معظمہ کی ذات بلند تلوار اللہم صلی علی محمد. تیرا معصوم ادھر اکیلی سیدہ ادھر. آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبیوں کی امتیں شفاعت کے لیے تیرا کھڑے. حوا سے لے کے آج تک جتنی مستورات ہیں شفاعت کے لیے اکیلی زہرا کھڑی. وہاں تیرا بخشوانے آئے ہیں, یہاں اکیلی سیدہ بخشوانے. کیا کہنے سیدہ تیری عزت کے, حجاب کبریا کو زہرا کہتے. آج آخری مجلس میں 2-3 راز آپ کے سامنے پڑھوں. حجاب توحید کو زہرا کہتے, جس نے رشتے بانٹ کے اس کی توحید بچائی. نبی کی بیٹی بن گئی, اگر یہ نہ ہوتی نبی کی بیٹی کون ہوتی؟ اگر نبی کی بیٹی نہ ہوتی اس کی بھی اولاد نہ ہوتی, اس کی بھی اولاد نہیں. اگر یہ علی کے گھر میں نہ جاتی اس کی بھی زوجہ کوئی نہیں, اس کی بھی زوجہ کوئی. یہ حسین کی ماں بن گئی, اس نے رشتے بانٹ کے اس کی وحدت کو بچا لیا. حجاب کبریا کو سیدہ کہتے ہیں, اللہ کے چھپے ہوئے راز کو بطول کہتے ہیں. بطول لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ بطول کہتے ہیں مخلوق سے کٹ جانا, خالق سے جڑ جانا. یہ لفظ بطول کا ترجمہ ہے قرآن کے مطابق. قرآن کے مطابق لفظ بطول کا ترجمہ یہ ہے مخلوق سے کٹ جانا, خالق سے جڑ جانا. جو ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق سے نہ جڑے اور خالق سے نہ کٹے اسے بطول کہتے ہیں. چلے میں اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں, شاید یہ بات مشکل ہو گئی, اگلا لفظ زیادہ آسان ہو جائے گا. بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. آپ میرے ساتھ بولیے. پورا مہینہ جس مزدور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے, مصلی عبادت سے نہ روکے, اسے بطول کہتے. مریم بطول ہے لیکن چھوٹی بطول ہے. مریم چھوٹی بطول اس لیے ہے کہ مریم کے پاس انفرادیت یہ ہے کہ مریم کو خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا. میرے مالک تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ فرمائی سے بطول بنا بیٹھا تھا. کسی معصوم کے گھر بھیجنی تھی, معصوم تھا کوئی نہیں, میں نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. بطول غیر کے گھر نہیں بھیجی. تو میرے مالک تو معصوم خل کر دیتا, بطول کی اس سے شادی کر دیتا. پر میں معصوم خل کر دیتا, قیامت تک وہ معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بطول رہتی ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ وہاں پہنچے جہاں میں پہنچانا تھا. قیامت تک وہ کہتا رہتا کہ میں بطول کا حاکم ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں. یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس ہے کہ اس کے گھر میں بطول رہتی ہے. میں بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہوں, علی کی ہمشری برداشت نہیں کر. آقا باقر موسوی نے جو کتاب لکھی نا البتول, اس میں اتنا خوبصورت مالک کا فرمان لکھا جتنے دور دراز سے عزادار آئے. بسم اللہ بسم اللہ. مولا امیر المومنین سے ایک صحابی نے پوچھا, یا علی آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا, آقا باقر موسوی کی کتاب ہے, 7 جلدوں پہ ہے. کتاب کا نام البتول ہے, عربی میں ہے اور ترجمہ اس کا فارسی میں. مولا امیر المومنین سے بندے نے پوچھا, مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اسنو بذکر ہی فاطمہ, تاکہ میں اس زبان سے فاطمہ کی مدحت بیان کر سکوں. ذکر سیدہ میں اتنا ضرور بولیے گا, اور بولنے کا ہنر بھی میں آپ کو علی کے نوکر کی زبان سے سنا دیتا ہوں. جناب سلمان محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا, سلمان تو جو ساری زندگی علی کا شاگرد رہا, بندے کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے؟ اس کا بات اگر دنیا داری کی گفتگو کی ہے تو بہتر ہے کہ بندہ چپ رہے, اگر علی کے گھر کے فضائل کی بات ہے بہتر ہے پھر چپ رہے ہی نہ.
مریم کے پاس انفرادیت یہ ہے کہ مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا. جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے. جس کی روٹی کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے. مریم کے سامنے فرشتہ آیا, مریم نے پہچانا ہی نہیں کون ہے. جبریل سامنے کھڑا رہا اور مریم پہچان ہی نہیں رہی. مریم جبریل سے دے کے کہتی ہے رک جا وہیں پہ, انی اعوذ برحمان, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. من کا ان کن تو تقیہ, اگر تو صاحب تقوی نہیں تو. جبریل نے کہا بی بی ڈر کیوں گئی؟ اسے کہا کیسے نہ ڈروں, میں بطول ہوں. اسے کہا اگر تو بطول ہے نا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا کیا کرنے آیا؟ اسے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا رب کا رسول ہوں, بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہا درزی ہوں, کپڑے لے کے آیا. جس دہلیز کی خدا قرآن میں قسمیں کھائے, کا مقام ہی ڈفرینٹ ہوگا. جس دہلیز کی توحید قرآن میں بے مواقع النجوم, جہاں پہ ستارہ منہ کے بل گرا. اور یہاں میں ایک لفظ ضرور کہوں, الوہیت کے جتنے راز ہیں وہ سیدہ کے اسم میں ہیں. 14 معصومین میں اللہ والی الف صرف زہرا کے نام میں. بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں مولوی کے سامنے رکھ دی جائیں تو مولوی کے گلے کا پھندا بن جائے. جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے, جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں خلق کیا, اور جب میں انہیں خلق کر رہا تھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. بندے نے آ کے معصوم سے پوچھا, اسے کہا مولا یہ خدا نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں خلق کیا, مولا جب گنتی تھی نہیں پھر دن کہاں سے آئے؟ آج کل اس دور میں سب سے بہترین موضوع ہے توحید پہ گفتگو کرنا, جبکہ یہ سب سے مشکل ترین موضوع ہے. آج لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں نا فضائل علی سن کے, جی علی کے فضائل پڑھیں, جی دیکھیں جی توحید خطرے میں چلی گئی. توحید کی الف کا بھی نہیں پتا کہ کہتے کس سے. شیخ صدوق نے التوحید میں لکھا ہے کہ بندہ نے امام سے آگے پوچھا, اسے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کس کا, تیرا یا ہمارا؟ اب ہر بندہ نہیں بولے گا, وہ بندہ بولے گا جسے خیرات صحیح. مولا نے فرمایا کون سا اللہ, تیرا یا ہمارا؟ اسے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے, اللہ تو ایک ہوتا ہے. فرمایا ہر بندے کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا, وہ جسے اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا اسے اللہ کہتا. مولا فرماتے ہم بیٹا دینے والے کو اللہ نہیں کہتے, ہم ہوا چلانے والے کو اللہ نہیں کہتے, جس نے ہمیں اپنے نور سے مشتق کیا ہم اسے اللہ کہتے ہیں. امام سے آگے اس نے پوچھا زمین و آسمان 7 دنوں میں بنے, جب گنتی تھی نہیں زمین و آسمان کہاں؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کا عرش پانی پہ کھڑا تھا. وہ کون سا پانی تھا جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا تھا؟ فرمایا الماء سے مراد ہے آل محمد, عرش سے مراد ہے علم توحید. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اللہ کا علم 14 نے اٹھایا ہوا تھا. لفظ وصول کیجئے گا, میں جناب سیدہ کی عزت بیان کروں. اس نے کہا مولا اللہ کا سارا علم آپ 14 نے اٹھایا تھا. امام نے فرمایا اللہ کے علم کے 2 حصے, ایک کو وہ عرش کہتا ہے, ایک کو وہ کرسی کہتا ہے. جو اس نے ہمیں دیا اسے وہ عرش کہتا ہے, جو اس نے اپنے پاس رکھا اسے وہ کرسی کہتا ہے. اب سمجھیے گا کہ آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے. یہ اللہ کا مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے. جو اس نے ہمیں دیا اسے وہ عرش کہتا ہے. امام نے فرمایا جب معراج پہ ہمارا نانا ہر حد کو پار کرتا ہوا, عرش کو چیرتا ہوا بالکل کرسی کے قریب پہنچا, اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جاتی عرش کرسی ہو جاتا, کرسی عرش ہو جاتی, پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہ رہتا. ابھی ہمارا نانا کرسی کے قریب تھا, یا درمیان میں ایک پردہ آیا, اس پردے نے عرش ادھر روک دیا, کرسی کو ادھر روک دیا. اس پردے کو فاطمہ کہتے ہیں, اس پردے کو زہرا کہتے ہیں. اب
پتا چلا کہ جب بی بی چادر کے نیچے تھی تو ہر معصوم اجازت کیوں مانگتا رہا؟ اللہ کے اس پردے کو، توحید کے اس پردے کو فاطمہ کہا۔ جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے ہیں، لفظ سیدہ کی معرفت ہی بیان نہ ہو سکے، کہتے کسے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا، اس سے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، زندگی میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لیں، سیدہ کے حق پہ سمجھوتا نہ کریں۔ فضائل سنیے گا، 2 لفظ فضائل کے ضرور سنیے گا۔ پورا عرب اس کی ماں کا مکروز تھا۔ بی بی نے بھرے دربار میں جب خطبہ فتح دیا تھا، کتنا جاندار جملہ میاں صاحب بی بی کا، بی بی نے بھرے دربار میں آ کے کہا اگر میں وراثت کا مطالبہ نہ بھی کروں، میں اپنی ماں کا قرض واپس لینے آئی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اپنی ماں کا قرض واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ مرضی کے شریعت کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، جو بندہ کسی کا قرض رکھ کے سو جائے پھر اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج اسلام میں جو بندہ بھی روٹی کھاتا ہے، یہ زہرا کی ماں خدیجہ کا صدقہ ہے، یہ سارا قرض ہے بی بی خدیجہ کا۔ معصوم سے پوچھا مولا اس قرض کو کیسے اتارے؟ فرمایا زہرا پہ درود پڑھتے جاؤ، قرض اترتا چلا جائے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ مقروض نہ رہے، سیدہ بلند السلوى کتنا جاندار جملہ بی بی نے کہا اگر میں وراثت کا مطالبہ نہ بھی کروں، میں اپنی ماں کا قرض واپس لے لوں۔ قرض واپس کرو میری ماں کا۔ کتنی مالدار تھی یہ بی بی، ہر صبح جب نبی کے گھر آئی ہے، میں اہل سنت کتاب تاریخ ابو الفدا سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، جب یہ بی بی نبی کے گھر آئی ہے، بی بی ہر صبح ایک غلام کے قد کے مطابق سونا تولتی، فرماتی آج میں نے پہلی نظر اپنے سردار کو دیکھا ہے، اس کے چہرے کا صدقہ بانٹ کے آؤ۔ ایک غلام آزاد ہوتا اور اس غلام کے قد کے مطابق سونا نبی کے پہلے صبح چہرے کے دیدار کا صدقہ بانٹتی۔ آج اسلام میں جہاں جہاں بھی مال ہے، پورا اسلام مقروض ہے بی بی خدیجہ۔ بھرے دربار میں کھڑی اور بی بی نے جا کے کہا حکم ہوا ہے، دور دراز سے عزادار آئے ہوئے، میرا مالک تمام کو جتنے بھی آئے ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکتا سب میرے لیے معتبر ہیں، دور دراز سے سارے میرے بھائی میاں ذیشان کے ساتھ جتنے زوار گئے تھے سارے زائرین آئے، اور سب سے بڑی دعا میں مصائب کی ابتدا میں کروں گا، اللہ بابا سید ریاض شاہ جی کو بچوں سمیت سلامت رکھے، جس نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا کے محمد کی بیٹی کی قبر کو آباد کیا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، جو دوست احباب ان کے ساتھ چلے، جناب بابا پیر اختر شاہ بخاری صاحب، میاں ذیشان صاحب، جتنے دوست احباب نے جیسے جیسے محمد کی بیٹی کے روضے کی تعمیر میں حصہ لیا، رسول کی بیٹی ان کے آباء و اجداد کی قبروں کو آباد رکھے، یقیناً با یقیناً پنڈی بھٹیاں گرد و نواح والو رات کے اس پہر میں یہاں ضرور شام والی ملکہ آتی ہوگی، ضرور با ضرور آتی ہے۔ کوشش کرو تم اس علاقے میں رہتے ہو، شب جمعہ بہنیں بیٹیاں لے کے ضرور آؤ، جمعے والے دن مرد ضرور آیا کرنا، بسم اللہ، امام مظلوم بے شک میرے بھائی میاں ذیشان نے کہا کہ بیٹے حسین کو بھی ماں سے بڑا پیار ہے، دور دراز سے عزادار آئے ہیں، گلفام بھائی میاں وحید صاحب، اکرام غوری صاحب، پاک سیدہ آپ کا آنا قبول کرے، محمد کی بیٹی اس صف میں آپ کا بیٹھنا قبول کرے، میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں کسی کے محتاج نہ بنو۔ ایک جملہ میں پڑھنے لگا، دعا کیا کرو اللہ شوکت بھائی ہر اولاد کے سر پہ ماں باپ کو سلامت رکھے، لیکن ایک دعا ضرور مانگا کرو، بیٹے چھوٹے ہو نا، اولاد چھوٹی ہو، باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی ہے۔ میں پھر جملہ پڑھوں گا قبلہ، بابا عمران شاہ جی، اولاد چھوٹی ہو تو جو میری طرف کیجیے، اولاد چھوٹی ہو
باپ مر جائے، مخدوم صاحب ماں باپ بن کے بچے پالے، دعا کیا کرو اولاد چھوٹی ہو ماں نہ مر جائے۔ باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی، پھر رشتہ دار عورتیں آ جاتی ہیں، کوئی بہن کہتی ہے یہ بیٹا مجھے دے دے میں تجھے پال کے دے دوں گی، دوسری کہتی ہے یہ بیٹی میرے گھر میں بھیج دے، آخر تو باپ ہے تجھ سے ہر چیز مانگ نہیں سکتی۔ لیا میں بی بی کی قبر پہ کھڑا ہوں 3 جمادی ثانی کی شام کو، علی اکیلا زہرا کی قبر پہ آیا، رو کے کہتا میں نے تیرا دروازہ برداشت کر لیا، میں نے تیرا پہلو برداشت کر لیا، زہرا مجھے تیری غربت کی قسم تیری بیٹیوں کے بہن مجھے سونے نہیں دیتے، ایک بار گھر آ کے اپنی زینب کو چپ کروا دے۔ زہرا مجھ سے تیری بیٹیاں چپ نہیں ہو رہی، رونا جو مظلومہ کو رونے آئے ہو، جتنے میرے شیعہ سنی بیٹھے کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو، سامنے ہے باب الوحوائد ابو الفضل العباس کا علم، یہ ہے پاک شہزادی کی ذرے، فضل بھائی مجھے بی بی کی ذری کی قسم، عباس کے علم کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی امامت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو، علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو، اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں، دروازے پہ آ کے مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو، رسول کی بیٹی کا بھائی کوئی نہیں۔ میں نے فضائل بالکل مختصر کیا، مجھے بابا پیر اختر شاہ جی میرے بڑے محسن ہیں، ان کا حکم تھا کہ آج صرف ہم مصیبت سننا چاہتے ہیں، کتنا روئی ہے محمد کی بیٹی، کل ہے 3 جمادی ثانی کا دن، پنڈی بھٹیا گرد و نواح والوں مجھے بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، حسین کا نوکر سمجھو، دادار سمجھو، یہ ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، کل 3 جمادی ثانی، گھروں میں نہ رہنا، کالے کپڑے پہننا، پاؤں سے جوتا اتار دینا، بے شک تمہارے قرب و دعا میں کہیں مجلس نہیں ہو رہی، گھر کے ایک کمرے کو امام بارگاہ بنانا، بہنیں بیٹیاں لے کے اس کمرے میں بیٹھ جانا، تمہیں نوحہ پڑھنے نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے بیٹیوں سے کہنا اپنے سر سے چادریں اتارو، بقیہ کی طرف منہ کرو، رو کے کو تیرے آدھی رات کو جنازہ اٹھنے کا بڑا ارمان ہے، کل والا دن ہر شیعہ ایسے منائے جیسے 10 محرم مناتا ہے، 10 محرم میں اور 3 جمادی ثانی میں کیا فرق تھا؟ اگر تو فرق برداشت کر گیا میں اگلا مصحف پڑھوں گا، فرق برداشت کرنا، 10 محرم میں 3 جمادی ثانی میں یہ فرق تھا، 10 محرم کو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا، 3 جمادی ثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا، ماں رو رو کے کہتی رہی حسن میرا بازو چھڑوا۔ دعا کیا کرو کوئی ماں بیٹوں کے سامنے غریب نہ ہو، حوصلے کے ساتھ مجھے مصیبت پڑھنے دینا رسول کی اجڑی بیٹی کو۔ بزرگ کہہ رہے مجھے صرف اتنا بتا علی نے برداشت کیسے کیا؟ ایک دفعہ مکے کے کافر رسول پہ حملہ کر دیا، بی بی خدیجہ کو پتا چلا، بی بی خدیجہ گھر سے نکل کے بازار میں آئی، عربوں کا قانون تھا یہ کسی کو مار رہے ہوتے اگر اس کی بیوی یا بیٹی آ جاتی یہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، ادھر سے بی بی خدیجہ کا پاؤں مکے کے بازار میں آیا، کسی نے کہا خدیجہ آ رہی ہے، مکے کے کافر نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میرے بزرگ نے مجھ پہ سوال کیا، لیا قرآن ممبر پہ انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، یہ علی کو مدینے کی گلیوں میں لے کے ایسے پھر رہے تھے جیسے کسی لاوارث
قیدی کو لے کے پھرتے ہیں، زہرا کا پہلا قدم دروازے سے باہر آیا، بے غیرت 5 تازیانے لے کے زہرا کے دروازے پہ چلے گئے، بی بی کی آواز آئی یا علی انہوں نے میرا حیا نہیں کیا۔ کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی؟ کوئی گھر ایسا نہیں۔ مدینہ دیا کری تھی مولا تنوت کری میں بالکل بتاؤں گا، مجھے کھل کے شہزادی کے مصحف پڑھنے دینا۔ اکبر کی شہادت سے کہیں زیادہ دردناک ہے سیدہ کا ایک درد۔ کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی؟ اب میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں، معاشرے کی بات کریں، گواہی دینا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم وطہن، بچے چھوٹے ہوں ماں مر جائے، پھر اس گھر میں رات کے وقت جا کے یتیم سوتے دیکھنا۔ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیسے سوتا ہے، اس بچے کو کیسا چاہیے۔ ماں کو ہر بچے کی خواہش کا پتا ہوتا ہے۔ اب مجھے جملہ معاف کر دینا، میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھتا ہوں۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی تہجد کی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھا تھا، فضا کی چیخ آئی یا علی اجڑ گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، علی نے کہا فضا زہرا کی موت سے زیادہ کون سا قوم ہے؟ رو کے کہتی وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے، وہ دیکھ مٹی پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن سویا ہے۔ یا علی میں چراغ لے کے حسین ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا۔ علی نے تلوار نکالی، دائیں ہاتھ میں چراغ لیا، علی جنت البقیع میں گئے۔ برداشت کرنا، زہرا کی قبر پہ حسین منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آتی، اماں مجھے سکون نہیں آتا، اماں گھر واپس آ جا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سن، کوئی ایک درد ہے رسول کی بیٹی کا؟ ان مسلمانوں نے کوئی ایک انداز سے ستایا رسول کی بیٹی؟ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، تمہیں نبی کی نبوت کا واسطہ، گھر جا کے ضرور سوچنا، مدینے میں یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، صرف مسلمان تھے۔ باپ دنیا سے چلا جائے، دشمن بھی بیٹی کے سر پہ پیار دے کے جاتے ہیں۔ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں بی بی کی زری کی طرف، اپنی آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 36 40 50 یا 60 لوگ آئے تھے، قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے بی بی کی عزت قسم 7000 بندے زہرا کا دروازہ جلانے آئے، پورے کا پورا لشکر زہرا کے دروازے پہ آ رہا۔ مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا، سیدہ کے دروازے کو آگ لگ گئی۔ محمد کی بیٹی مولا علی کی حکومت کے دور میں ایک شخص نے آگے کہا یا علی میں شکایت کرنے آیا ہوں، پچھلی حکومتوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے وظیفے میں کمی نہیں ہوئی، اس کے وظیفے میں زیادتی ہوئی ہے، یا علی ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ علی ممبر پہ رونا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا یا علی ہم نے پوچھا ہے کہ اس بندے کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی اور آپ رو رہے ہیں؟ علی نے رو کے فرمایا اس کے وظیفے میں اضافہ اس لیے ہوا ہے، اس کمینے نے زہرا کو تازیانہ مارا تھا، اس کا نام کنفذ ہے، ہر نماز پہ بی بی نام لے کے لعنت کرتی رہی ہے، بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے
راستے پہ تھا، کوئی سید مجھے معاف کر دینا، والحضر بالزہرا الاسود، کتاب کہتی ساری زندگی زہرا کے بازو پہ اس تازیانے کا نشان رہا، سر زخمی، چہرہ زخمی، بازو زخمی، پہلو زخمی، انگلیاں زخمی، چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ علی کی عزت کی قسم اتنا مصائب ہے، اتنا مصائب ہے کہ پڑھے مر جائے پڑھنے والا، صرف اور صرف دروازہ نہیں جلا، کتنا ظلم ہوا۔ میں ایک اشارہ کروں گا، میں بار بار لفظ لینا چاہتا تھا، مجھ سے لفظ نہیں لیا جا رہا، میں اشارہ کروں گا۔ زہرا اور سکینہ ایک جیسی زخمی تھی، اب میں نے اشارہ کیا شوکت بھائی میری مجبوری تھی، مجھے بی بی کی غربت کی قسم مجھے ڈر آ رہا تھا بابا رضی شادی سیدوں سے، میں نے بس اشارہ کر دیا ہے، ایک جیسی زخمی تھی، سکینہ بھی اتنی زخمی، زہرا بھی اتنی زخمی۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے علماء سے پوچھنا، کتابیں کھولنا، تصدیق کرنا، پہلو تھا زخمی بایاں، تسبیح نہ پڑھ سکی دائیں ہاتھ سے۔ اب تمہارا کام ہے علماء سے پوچھنا کہ پہلو زخمی تھا، ہاتھ یہ پہلو پہ تھا، یہ ہاتھ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا تھا، اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح کیوں نہ پڑھ سکی، یہ ہاتھ بھی بی بی کا زخمی، یہ پہلو محمد کی بیٹی کا زخمی، اس ماتھے پہ بی بی کے زخم کا نشان، بازو بی بی کے زخمی، پورا بدن بی بی کا زخمی۔ اب کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، میں اب پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، جب یہ علی کے گلے میں لسی ڈال کے علی کو باہر لے کے آ رہے تھے، زخمی زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا، زہرا نے آ کے علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا، ایک کمینے نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ماری، بی بی کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید، میری انگلیاں شہید ہو گئے۔ زخمی حالت میں محمد کی بیٹی شام میں، آپ تھوڑا عرصہ پہلے شام سے آئے، شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا زیارت پڑھتے ہوئے وہاں پہ ایک جملہ لکھا تھا، سلام اس بی بی پہ جو بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز پڑھتی تھی۔ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے، بی بی کے ہاتھ یوں تھے، نہ بیٹی ہاتھ اٹھا سکتی تھی، نہ زہرا ہاتھ اٹھا سکتی تھی۔ سیدہ کا بھی ہاتھ پہلو پہ، دوسرا ہاتھ نبی کی بیٹی کا زخمی، زخمی حالت میں عبادت میں۔ آواز شہزاد و نانے کی قبر پہ جاؤ، حسن حسین نانے کی قبر پہ آئے، آواز دے کے کہا نانا نانا قبر سے باہر نکل، نانا ایک مرتبہ گھر آ، نانا ہماری چھت گر گئی ہے، نانا مسلمانوں نے ہماری دیواریں توڑ دی ہیں، نانا ہماری ماں بڑی زخمی ہو گئی ہے، نانا ہماری ماں سے مسلمان نہیں صرف نانا نوکر، نانا جن کو تو نے روگ روگ کے کلمہ پڑھوایا تھا نا، نانا انہوں نے ہماری ماں کو زخمی کر دیا ہے، نانا ہم تجھے دعا کرنے آئے ہیں، نانا ہماری اماں کو شفا دے دے، نانا ہماری ماں کو صحت دے دے۔ اتنا کہنا تھا قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز حسن حسین دعا کے ہاتھ نیچے کرو، گھر جاؤ، یتیمی کا چراغ جل چکا ہے، ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ حسن کے قدم آہستہ ہوئے،
کربلا کا نواب ایسے دوڑا جیسے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے حسین بھاگا تھا. حسین بھاگتا آ رہا ہے, مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے. ادھر زہرا کے دروازے میں, میں جلدی کر رہا ہوں, زہرا کے دروازے پہ حسین پہنچا. فضا نے دروازہ کھولا, حسین کی آواز آئی, اماں فضا رستہ چھوڑ, مجھے صرف اتنا بتا میری ماں کہاں ہے. صحن کے درمیان میں پہنچا تھا کربلا کا غریب, یا سامنے سے علی کو آتے ہوئے دیکھا. علی نے حسین کو دیکھا, علی نے دیوار پہ بازو رکھ کے رونا شروع کیا. حسین نے بابے کو لپٹ گیا. آواز آئی, بابا ہم پوچھنے آئے ہیں ہماری ماں کہاں ہے. علی نے دائیں ہاتھ سے بیلچا اٹھایا, فرمایا تم ملو میں قبریں کھود کے آتا ہوں. ماتم کر جس کے مدد میں جائے جائے. آواز آئی, تم ماں سے ملو میں قبر کھود کے آتا ہوں. آواز آئی, ماں کہاں ہے؟ فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. حسن پیچھے سے جب آیا, بیٹیاں ماں کے جنازے پہ تھی. غسل میں نہیں پڑھتا, کفن میں نہیں پڑھتا. کیسے دیا, کتنا مجبور ہو کے دیا. 7 چادریں دی ہیں علی نے. تو نے ہائی نہیں کہا, تیرا مقدر. علی نے پہلی چادر دی, فضا کی آواز آئی, چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز آئی, زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی, آواز آئی, بڑی زخمی ہے محمد کی بیٹی. 7ویں چادر آئی, فضا کی آواز آئی, تیری غربت کی قسم اس کی پسلیاں شہید ہو گئی. 7 چادروں کا کفن, جنازہ ہو گیا رسول کی بیٹی کا تیار. کل جب مستورات میں مجلس اور شہزادی کا تابوت ہے, میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں, جب بی بی کا تابوت اٹھے نا, ایک سیدزادی بی بی کے جنازے کے نیچے ضرور چلے. میں نے کوشش کی تھی میں صرف پیغام پہنچا سکوں. جو سمجھ گئے ہیں حسین تمہارا رونا قبول کرے, جو نہیں سمجھ سکا میں اسے مجبوری بتا دیتا ہوں. جب زہرا کا جنازہ گھر سے اٹھا, شام والی ملکہ ماں کے جنازے کے نیچے چل رہی تھی. علی نے مڑ کے دیکھا کہ کسی بھڑکے کا سایہ آ رہا ہے. علی کی آواز آئی, حسین من ننتے یہ کون ہے؟ آواز آئی, زینب ہے, ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی. علی نے فرمایا, زینب تجھے نہیں خبر تیرا بابا ساتھ جا رہا ہے؟ زینب تو گھر سے باہر کیسے آئے گی؟ زینب رو کے کہتی, بابا میں مجبوری سے آ رہی ہوں. علی کی آواز آئی, کیا مجبوری ہے؟ فرمایا, چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, میں نے ماں کے جنازے کو کاندھا دیا ہے. حسین کی آواز آئی, زینب تو جنازہ چھوڑ دے. دونوں پائے حسین اٹھائے. نبی کی نبوت کی قسم, 9 بندے آئے ہیں زہرا کے جنازے پہ. آدھی رات کو, میں غلط پڑھوں مجھے خبر ہے میں کھڑا کہاں پہ ہوں, آدھی رات کی علی نے. آدھی رات کیوں کی علی نے؟ کیوں آدھی رات کو دفنایا علی نے؟ میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. بابا جی آپ نے حکم کیا تھا میں 2-4 باتیں وہ ضرور پڑھوں جو ہر ممبر سے نہیں پڑھی جاتی. آدھی رات کو کیوں دفنایا؟ صبح کو جناب سید